نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں حافظ محمد حسن رضا ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ہیلپ ود حافظ محمد حسن رضا۔ ہمارا موضوع اسپیسیفک ریلیف پر چل رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے اشخاص ہیں کہ جن کے خلاف کسی معاہدہ جو ہے اس کی تعمیل مختص ہو سکتی ہے، اور کون سے وہ اشخاص ہیں کہ جن کے خلاف دعویٰ تکمیل معاہدہ دائر نہیں ہو سکتا۔ قانونی لحاظ سے ہر شخص اپنے کیے ہوئے وعدے کے ایفا کا پابند ہے۔ ہر اس شخص کے خلاف دعویٰ تکمیل معاہدہ دائر ہو سکتا ہے جو کوئی بھی وعدہ کرتا ہے، لیکن قانون میں کچھ ایسے اشخاص ہیں کہ جن کو اس بات سے استثناء دی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس استثناء پر، جس کے لیے دفعہ 28 قانون دادرسی خاص ہے، جس کے تحت فریق معاہدہ کے خلاف تعمیل مختص معاہدہ نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ یہ ہے کہ اگر معاہدہ میں مذکور معاوضہ اس قدر قلیل ہو کہ یہ شبہ پیدا ہوتا ہو کہ فریب ہوا ہے یا غیر واجبی قسم کا استفادہ حاصل کیا گیا ہے، یعنی اگر کسی معاہدہ میں جو زر بدل ہے وہ اس قدر غیر معمولی ہے، یعنی کہ معمولی رکھا گیا ہے کہ جس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ بذریعہ فراڈ یہ چیز جو ہے اس سے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور جو استفادہ ہے وہ زیادہ حاصل کیا جا رہا ہے اور اس کا معاوضہ جو ہے وہ بہت کم دیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کے خلاف کسی قسم کی کوئی تعمیل مختص نہیں ہو سکتی۔ اکثر معاہدات میں معاوضہ زر بدل بہت کم ہوتا ہے۔ ایسے معاہدات کو ہمیشہ مشروط سمجھا جاتا ہے، اگرچہ صرف معاوضہ کا کم ہونا کسی معاہدہ کو دوسرے فریق کے خلاف ناقابل نفاذ نہیں بناتا، جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ ایسے معاوضہ کا تعین فریق ثانی کی طرف سے دھوکہ، فراڈ یا غلط بیانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ کم زر بدل پر معاہدہ کرے، لہذا صرف کم معاوضہ یا زر بدل کو دفعہ ہزا کے تحت دفاع نہیں بنایا جا سکتا، جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ ایسا معاوضہ فریب، دھوکہ یا بددیانتی کی بنا پر مقرر کیا گیا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو گزارش کی ہے کہ اگر کوئی بھی پراپرٹی جو ہے وہ خرید کی جاتی ہے اور اس کا زر بدل جو ہے وہ انتہائی قلیل رکھا جاتا ہے، جو اس کی مارکیٹ ویلیو یا جو گورنمنٹ نے ٹیکسز کے تحت گورنمنٹ نے ایک پراپرٹی کا ریٹ جو ہے وہ مقرر کیا ہے، وہ معاوضہ اس سے بھی انتہائی کم ہے، تو اس سے محسوس ہو کہ فراڈ کیا گیا ہے اور دھوکہ دہی یا جبر و اکراہ کے ساتھ یہ پراپرٹی اپنے نام منتقل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو ایسی صورت میں تعمیل مختص جو ہے وہ دائر نہیں ہو سکتی، اور اگر دائر ہوئی ہے تو وہ ڈگری نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ دوسری صورت ایسی ہے کہ اگر فریق معاہدہ کی رضامندی خواہ عمدن ہو یا نادانستہ کسی غلط فہمی، غلط بیانی یا کسی امر کے مخفی رکھنے سے یا فریب دہی سے یا غیر واجب افعال کے ذریعہ سے حاصل کی گئی ہو، یعنی کہ جس شخص سے کوئی پراپرٹی خرید کی جا رہی ہے اس کی رضامندی دھوکہ دہی کے ساتھ حاصل کی گئی ہو، اسے چاہے اس نے جان بوجھ کر وہ کنسنٹ دی ہو یا اس نے کسی غلط فہمی کی بنا پر وہ کنسنٹ دی ہو، لیکن اس کے پیچھے جو امر مخفی ہے وہ یہ ہو کہ کسی فریب اور دھوکہ کی وجہ سے یا کسی امر کو مخفی رکھتے ہوئے اس سے اس کی رضامندی حاصل کی گئی ہے، تو ایسی صورت میں بھی تعمیل مختص نہیں کروائی جا سکتی۔ قانونی معاہدہ کے تحت ایسا معاہدہ دوسرے سرے سے ہی باطل ہے جس میں رضامندی آزاد نہ ہو۔ اگر رضامندی دھوکہ، فریب، غلط بیانی یا کسی امر کو مخفی رکھ کر
یا غیر واجبی قسم کے افعال سر انجام دے کر یا ان کے امور کے ذریعے غلط فہمی پیدا کر کے حاصل کی گئی ہو تو آزادانہ نہ ہوگی اور ایسا معاہدہ قابل نفاذ نہ ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ ایسا فریق جس کی رضامندی آزادانہ نہ ہو وہ یا ایسے طور پر حاصل کی گئی ہو معاہدہ کو فسخ کر سکتا ہے۔ اور دفعہ ہذا یعنی 28 قانون داد رسی خاص کے تحت اگر حالات اس قسم کے ہوں تو ایسے شخص کے خلاف جس سے رضامندی ان امور کے تحت حاصل کی گئی ہو معاہدہ کی تعمیل مختص نہیں کرائی جا سکتی، کیونکہ ایسا معاہدہ ہی قابل نفاذ نہ ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے ایک گزارش کی ہے کہ کسی بھی شخص سے اگر پراپرٹی خرید کی جا رہی ہے تو اس کی اگر قیمت جو ہے وہ مارکیٹ ویلیو سے انتہائی کم رکھی جاتی ہے یا جو گورنمنٹ نے ویلیو مقرر کی ہے اس سے بھی انتہائی کم رکھی جاتی ہے، جس سے یہ بادی النظر میں محسوس ہو کہ کسی شخص کے ساتھ دھوکہ فراڈ کر کے اس سے اس کی پراپرٹی جو ہے وہ ہتھیانے کی کوشش کی گئی ہے، اور جو اس کی رضامندی حاصل کی گئی ہے، جو کنسنٹ لی گئی ہے، وہ بھی بلا جبر و اکراہ غیر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں نسبت کا اصول ہے کہ اس معاہدہ کی تعمیل مختص نہیں ہو سکتی۔ نسبت کا یہ اصول ہے کہ معاہدہ کو تمام معاملات میں جائز اور صحیح بنانے کے لیے تمام مادی حقائق فریقین کے علم میں ہوں، اور یہ نسبت کے اصولوں کے خلاف ہے کہ ایک پارٹی جو معاہدے سے متعلق کسی مادی لوازم کو جانتی ہو ایسا لوازم چھپانے کی اجازت بھی دی جائے اور پھر بھی تعمیل مختص کا تقاضا کیا جائے، یعنی کہ کسی سے کوئی بات جو ہے وہ چھپائی بھی جائے اور پھر اس سے یہ مطالبہ بھی کیا جائے کہ وہ اپنے وعدے کو ایفا کرے۔ نمبر 3 پہ ہے کہ رضامندی اگر امر واقعہ کی غلطی یا غلط فہمی کی وجہ سے حاصل کی گئی ہو تو متاثرہ فریق کی حد تک تعمیل مختص معاہدہ نہیں کرائی جا سکتی۔ جیسے کہ ہم نے پہلے جو صورتیں بیان کی ہیں، اگر غلطی یا غلط فہمی سے معاوضہ کا تعین کیا گیا ہو تو معاوضہ دلایا جا سکتا ہے، اور اگر مناسب ہو تو معاہدہ کی تعمیل مختص کرائی جا سکتی ہے۔ امر واقعہ جس کے بارے میں غلطی کا ہوا ہو لازماً معاہدہ کے موضوع سبجیکٹ سے متعلقہ ہونا چاہیے یا پھر معاہدہ کا لوازم ہو۔ ایسی غلطی جو کسی موضوع معاہدہ سے متعلقہ نہ ہو اس ضمن کے تحت نہ آتی ہے، یعنی کہ جس شخص نے کنسنٹ دی ہے اگر اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں ایسی پراپرٹی کے متعلق معاہدہ کر رہا ہوں جس کی قیمت انتہائی کم ہے، لیکن جو اس کا کھیوٹ قانونی نمبر لکھا جا رہا ہے وہ ایسی پراپرٹی کا لکھ دیا گیا ہے کہ جس کی ویلیو بہت زیادہ ہے، تو یہ ایک کیونکہ مادی طور پر ایک غلطی ہے اور غلط فہمی کی بنیاد پر اس نے کنسنٹ دے دی ہے، تو ایسی صورت میں وہ پراپرٹی جو ہے اس سے اس کی تعمیل مختص سے دستبردار ہو سکتا ہے اور ایسا معاہدہ جو ہے اسے وہ وائڈ قرار دلوا سکتا ہے۔ اس میں ہم ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ الف ایک نیلام کنندہ کو 50 ایکڑ اراضی نیلام کے ذریعے فروخت کرنے کا اختیار دیتا ہے، بعد ازاں اس اختیار کو محدود کر کے 30 ایکڑ کر دیتا ہے، یعنی کہ پہلے 50 ایکڑ تھا، اب محدود کیا ہے تو 30 ایکڑ ہو گیا ہے، لیکن نیلام کنندہ سہون 50 ایکڑ اراضی بے کو بذریعہ نیلام فروخت کر دیتا ہے۔ بے کو نیلام کنندہ کے اختیارات 30 ایکڑ تک محدود کرنے کا علم نہ ہے، ایسے اقرار کی تعمیل مختص نہیں کرائی جا سکتی۔ اگر فریقین کو ایسی غلطی کے بعد اصل حقائق کا علم ہو جائے یا جب ایک فریق کی طرف غلطی منسوب ہو اور دوسرے فریق کو بعد ازاں علم ہو جائے لیکن وہ خاموش رہے، تو پھر باوجود ایسی غلطی کے معاہدہ کی تعمیل مختص پر تیار ہو تو تعمیل مختص معاہدہ ہو سکتی ہے، یعنی کہ ایک شخص کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ جو پراپرٹی ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، لیکن میں نے غلط فہمی کی بنا پر اس کی قیمت جو ہے وہ بہت کم مقرر کروا لی ہے، لیکن وہ اپنے وعدہ جو ہے اس کی ایفا کے لیے تیار ہے اور اس کی تکمیل کرنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ تعمیل مختص نہیں کر سکتا۔ جس فریق کی طرف غلطی منسوب ہو یہ موقف اختیار کر سکتا ہے کہ فریق ثانی کے علم میں ایسی غلطی تھی لیکن وہ خاموش رہا۔ اب جو ہم نے آپ کے سامنے بحث کی ہے اس کے تحت
یہ نکات سامنے آتے ہیں کہ جن کی موجودگی میں تعمیل مختص معاہدہ نہیں ہو سکتی اور ایک فریق مقدمہ دوسرے فریق کے خلاف داد رسی تعمیل مختص حاصل نہیں کر سکتا۔ نمبر 1 پر ہے کہ زر بدل اس قدر قلیل ہو کہ دھوکہ دہی کا امکان ہو تو تعمیل مختص نہیں ہو سکتی۔ دھوکہ دہی کا ارتکاب اور ناجائز مفاد کا حصول تعمیل مختص میں رکاوٹ ہے۔ رضامندی آزادانہ طور پر نہ ہو، غلط فہمی یا دھوکہ دہی سے کسی فریق کی رضامندی حاصل کی گئی ہو، ناجائز یا غیر اخلاقی دباؤ استعمال ہوا ہو، امر واقعہ سے لا علمی ہو جو موضوع معاہدہ سے متعلق ہو، ان صورتوں میں تعمیل مختص جو ہے وہ نہیں کروائی جا سکتی۔ لیکن دفعہ 27 قانون داد رسی خاص ہے کہ جس میں قرار دیا گیا ہے کہ ایک معاہدہ کی تعمیل مختص ان اشخاص کے خلاف کروائی جا سکتی ہے کہ جن میں سب سے پہلے ہے کہ فریقین میں سے کسی ایک فریق کے خلاف داد رسی مختص ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، کوئی بھی ایسا شخص جو کسی فریق معاہدہ کے ذریعہ سے معاہدہ کے بعد سامنے آنے والی کسی حقیقت کا دعوے دار ہو، یعنی کوئی شخص جو ہے معاہدہ کرتا ہے اور اس معاہدہ کے بعد کوئی حقیقت جو ہے وہ سامنے آتی ہے اور اس حقیقت کے تحت کوئی شخص دعوے دار ہے کہ یہ چیز میری ہے، تو اس شخص کے خلاف تعمیل مختص کروائی جا سکتی ہے۔ نمبر 3 ہے کہ معاہدہ سے پہلے کوئی بھی ایسی حقیقت جو مدعی کے علم میں ہو اور مدعا علیہ نے اسے موقوف رکھا ہو کے ذریعے سے کوئی دعوے دار شخص، یعنی کہ اگر کوئی چیز مدعی جو ہے اس کے علم میں تھی لیکن مدعا علیہ نے اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، تو اس صورت میں بھی تعمیل مختص ہو سکتی ہے۔ کمپنی کے کسی دیگر کمپنی میں مدغم ہونے کی وجہ سے پہلی کمپنی کے حصص داران نئی کمپنی جو ادغام سے وجود میں آئی ہو کے خلاف داد رسی حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر پہلے ایک کمپنی چل رہی تھی وہ کسی دوسری کمپنی میں مدغم ہو گئی ہے، تو اب ایک نئی کمپنی جو ہے وہ وجود میں آ گئی ہے، تو جو پہلی کمپنی تھی اس کے جو حصہ دران تھے وہ نئی کمپنی کے ادغام کے بعد جو تعمیل مختص ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے کہ پبلک کمپنی کے بانیان کے خلاف کسی معاہدہ کے خلاف داد رسی حاصل کی جا سکتی ہے اور ایسا کمپنی کے خلاف ہو سکتا ہے، اگرچہ ایسا معاہدہ کمپنی کے وجود میں آنے سے قبل تھا، تاہم ضروری ہے کہ کمپنی کے شرائط کے تابع معاہدہ جائز تھا، یعنی کہ کمپنی کے جو قوانین بنائے گئے ہیں ان کے تحت معاہدہ جو تھا وہ درست تھا اور کمپنی کے معاہدے پر دستخط ثبت کیے ہوئے تھے، یعنی کہ کمپنی جو ہے تھی وہ معاہدے میں شامل تھی۔ کمپنی نے ایسا معاہدہ تسلیم کر لیا ہو یعنی کہ جو کمپنی ہے وہ اس معاہدے کو تسلیم کر لے، تو ایسی صورت میں پبلک کمپنی جو ہے اس کے بانیان کے خلاف معاہدہ کی تعمیل مختص جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے۔ عام طور پر اس فرد یا اس شخص کے خلاف داد رسی کا حق حاصل کیا جا سکتا ہے جو یا تو فریقین میں سے ہو یا پھر کسی نہ کسی حوالہ یا ذریعہ سے ایسے معاہدہ سے پیدا ہونے والے حق کی بابت دعوے دار ہو، جیسا کہ قرار دیا گیا ہے 1985 CLC صفحہ 7 پر کہ فریقین معاہدہ میں سے کسی ایک کے خلاف تعمیل مختص ہو سکتی ہے۔ معاہدہ کے فریقین کون ہیں، اس کا انحصار اس معاملہ کے حقائق پر ہے۔ اگر ایک فریق جو معاہدہ کا پابند ہو دیوالیہ ہو جائے تو سرکاری محتمم قرضہ یا ریسیور کے خلاف معاہدہ کی تکمیل مختص ہو سکتی ہے۔ اس طرح غیر رجسٹری شدہ اقرار نامہ بیع کی بنیاد پر معاہدہ بیع کی تعمیل مختص کے لیے دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کوئی بھی معاہدہ جو ہے وہ ہوا ہے اور وہ جائز اور قانونی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی چیز مخفی پوشیدہ نہیں رکھی گئی اور اس میں کنسنٹ جو ہے وہ آزادانہ رضامندی سے حاصل کی گئی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی تعمیل مختص کروائی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی بات کو مخفی رکھا گیا ہے اور جس سے مخفی رکھا گیا ہے اسے اس مخفی رکھے جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی تعمیل مختص ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص سے کوئی بات مخفی رکھی گئی ہے اور بعد میں اس کے علم میں آتا ہے کہ یہ بات مجھ سے پوشیدہ رکھی گئی تھی، تو ایسی صورت میں
جس شخص سے وہ بات پوشیدہ رکھی گئی ہے وہ اعتراض اٹھا سکتا ہے اور اس معاہدہ کی تکمیل سے دستبردار ہو سکتا ہے، رفو چکر ہو سکتا ہے، وہ اس کی تکمیل کرنے کا پابند اور ذمہ دار نہیں ہے اور بذریعہ عدالت اس معاہدہ کو باعث قرار دلوا سکتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، جس کے تحت تکمیل معاہدہ کے موضوع پر ہم نے کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری بات سمجھ میں آئی ہوگی، ہماری ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم۔